الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهما فقالوا يا رسول الله أو اثنان قال أو اثنان قالوا أو واحد قال أو واحد ثم قال والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرعه إلى الجنة إذا احتسبته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار فقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة ويجرهما بسروره حتى يدخلهما الجنة رواہ ابن ماجہ. حضرات محترم، 2-3 جمعہ مسلسل نو مولود کا استقبال، اس کو خوش آمدید کہنا، اس کے تحت بہت ساری ڈھیر ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ اور باتیں بھی عرض کر دوں نونہالوں کے تعلق سے، معصوموں کے تعلق سے، جو دنیا میں تو آتے ہیں لیکن کچھ دن کے بعد ہی رخصت ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو بالغ بلوغ کی عمر کو پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی رخصت ہو جاتے ہیں، اور بعض معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ناتمام بچہ ماں کے پیٹ ہی سے ضائع ہو جاتا ہے. تو یقیناً جو مومن کی زندگی ہے وہ صبر اور شکر کی زندگی ہے. صبر اور شکر، مصیبت پڑے تو صبر کرے اور اللہ کا انعام ہو، اس کی نوازش ہو تو شکر کرے. مصیبت میں واویلا، آہوزاری اور اوٹ پھول بکنا، ان تمام چیزوں سے بچے. اور اللہ جب نوازے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ جن چیزوں سے تجھ نے ہمیں نوازا ہے اس کو ہم صحیح مصرف میں استعمال کرنے والے بنے، اور تیرا یہ عطیہ اور تیری یہ نوازش، تیری یہ توجہ، تیرا یہ کرم خالی ہمارے ساتھ مخصوص اور محدود نہ ہو بلکہ ہماری نسلوں میں بھی یہ جاری اور ساری رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، بعض اولادیں دنیا میں آتی ہیں اور آنے کے کچھ دن کے بعد رخصت ہو جاتی ہیں. بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ مدتوں سالوں کے بعد بہت علاج معالجہ اور دعا کے بعد اللہ ان کو نوازتا ہے، پھر اللہ لے لیتا ہے. تو بہت سے لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ بہت سے لوگ آپا کھو بیٹھتے ہیں
چونکہ ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے. ایک کے بعد دیگرے آپ کے صاحبزادگان دنیا سے رخصت ہو گئے. کسی صاحبزادے کے تعلق سے یہ نہیں آتا ہے کہ آپ نے گریہ اور زاری کی ہو، آپ زاری کی ہو، ماویلا کیا ہو. آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا اور آپ جب وہاں پہنچے، آپ نے حضرت ابراہیم کو گود میں اٹھایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ایسے غم کے ماحول میں، حالات میں، وقت میں اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور جاری بھی ہو جاتے ہیں، اس میں آدمی کا اختیار نہیں چلتا ہے. لیکن رونا دھونا چلانا یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے چشم مبارک سے آنسو جاری تھے اور آپ نے خالی ایک جملہ کہا. وہ جملہ ہم تمام لوگوں کے لیے سبق ہے، نصیحت ہے کہ ایسی مصیبت کی گھڑی میں ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. ہم نے کیا کہا؟ اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ اے میرے لخت جگر، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں. پوری آپ روایتوں کو، احادیث مقدسہ کو کھنگال ڈالیں گے، سیرت کی کتابوں کو کھنگال ڈالیں گے. اس کے علاوہ آپ کے صاحبزادے کے دنیا سے رخصت ہونے پر آپ کے زبان اقدس سے کوئی اور کلمہ آپ کو منقول نہیں ملے گا. تو ایسے موقع سے ہم کو بھی صبر کرنا چاہیے اور آوازاری سے بچنا چاہیے. ہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بچے جو رخصت ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس بچے کا رہنا ہمارے لیے بہتر ہے یا چلے جانا بہتر ہے. اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلا ہوا دعائیہ کلمہ ہے کہ اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بنے. تو اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہماری جو اولاد بالکل دودھ پیتے شیر خوارگی میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، یا کچھ بڑا ہو کر کے یا بالغ ہونے سے پہلے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ اللہ بہتر سمجھتا ہے. ہمارے لیے بہتر ہے، تبھی اللہ نے اس کو اٹھایا. اب وہ رہتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ والے جان بن جاتا اپنے لیے، والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، کنبہ قبیلہ کے لیے، خاندان کے لیے، محلے کے لیے. اب وہ رخصت ہو گیا. اب اس میں ہم نے صبر کیا تو ہم کو اس کا اجر کیا ملے گا؟ میں نے جو روایت جو ہے پیش کی ہے آپ حضرات کے سامنے، یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلمین، یہاں مراد کیا ہے؟ ماں باپ. کیا مراد ہے؟ ماں باپ کی والدین. یتوفی لہما ثلاثۃ، کی جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں. کتنے بچے؟ 3 بچے. ہمارے وہ بھائی لوگ دھیان دیں جو ہم تو ہمارے ایک پر عمل کرتے ہیں. بھائی 3 کم ہوں گے، جبکہ آپ کے اور زیادہ ہوں گے تو 3 ہوں گے. اور جو لوگ ہم تو ہمارے ایک پہ عمل کرتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا تو زندگی بھر بیٹھ کے کتا بلی پال کے زندگی گزارتے روتے زندگی گزر جاتی ہے. میرے سامنے ایک واقعہ معاملہ ہے بہت بڑے آدمی کا. اس کو ایک ہی لڑکا. اس کی ماں نے ہم سے بتایا کہ صاحب نے جو ہے ایک کے علاوہ دوسرا رکنے نہیں دیا. لڑکا بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ، بہت بھاری پگار، کیا کیا. تو ماں کبھی کچھ بولتی تو کیا بولتا؟ سنو، بولتا تم کو اور تم نے اور کیوں نہیں پیدا کیا؟ تم نے اور کیوں نہیں پیدا کیا؟ کون روک کے رکھا تھا تم کو؟ تو مسلمانوں، کثرت اولاد سے نہ گھبراؤ، خالی ایک پر اکتفا کرنے کی کوشش مت کرو. تو آپ کا ارشاد کیا؟ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، الا ادخلهم اللہ الجنۃ بفضل رحمتہ، تو اللہ تعالیٰ ان والدین کو اپنے رحمت اور فضل سے جنت میں داخل کرے گا. جنت میں داخل کرے گا. بخاری مسلم کی روایت ہے، اگر ماں باپ پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو قسم پوری کرنے کی حد تک
ان کو جہنم کی آگ لگے گی، فوراً جنت میں جائیں گے۔ قسم پوری کرنے کی حد تک جہنم کی، بخاری سے بات ہے، قسم پوری کرنے کی حد تک ان کو جہنم کی آگ لگے گی، پھر فوراً جنت میں۔ اور دوسری روایت میں ہے وہاں قسم پوری کرنے تک کی بات ہے، وہی بخاری سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سیدھا جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اپنے فضل و رحمت سے والدین کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب صحابہ کرام کو تھوڑا وہ فقالوا یا رسول اللہ او اسنان، میں کسی کے 3 بچے نہیں فوت ہوئے، 2 ہی فوت ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا قال او اسنان، آپ نے ارشاد فرمایا 2 ہو تو بھی اللہ والدین کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر عرض کیا صاحب قالوا او واحد، اگر کسی کا ایک ہی بچہ، اگر کسی کا ایک ہی بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا او واحد کا، ہاں ایک اور 2 بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہاں سوچو رک کر کے 1 منٹ، کسی کا اگر 1 بچہ 2 بچہ 3 بچہ بچپنے میں فوت ہو گیا تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری دنیا اجڑ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ علیم و خبیر و حکیم و سمجھتا ہے کہ اس بچے کا فوت ہونا اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ہم جو دعا جنازے میں پڑھتے ہیں اللہم اجعل لنا فرطا، اس کو فرط بنا مطلب کیا ہے؟ یہ آگے پہنچ کر کے ہمارے لیے انتظامات کرے، آگے پہنچ کر کے یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا انتظام کرے، بنانے سنوارنے کا انتظام کرے، استقبال کا انتظام کرے، اس کی تیاری کرے۔ گویا کہ پہلے پہنچ کر کے تمہارے لیے گویا کہ وہ جنت میں جانے کا راستہ ہموار کر رہا ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہموار کر رہا ہے، جنت میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، تمہارے استقبال کے لیے، تم کو خوش آمدید، تم کو ویلکم کرنے کے لیے پہلے پہنچ گیا ہے۔ تو آخرت کے اعتبار سے کتنا بڑا ذخیرہ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اور واقعہ میں بتا دوں، حضرت مالک بن دینار، یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنوبی ساؤتھ انڈیا والوں کو فخر ہونا چاہیے کہ جو تابعی وہاں سب سے پہلے آئے، جنہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی، دنیا ان کو مالک بن دینار کے نام سے۔ ان کا واقعہ کیا ہے؟ بہت نیک و صالح ہوئے بات۔ تو لوگوں نے کہا یہ آپ کی توبہ کا واقعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری ایک بچی تھی، میں شراب بہت پیتا تھا اور وہ 2 سال کے قریب ہونے کو آئی تو میرے پاس آتی تو وہ جام کو لڑکا دیتی، گرا دیتی، دھکیل دیتی۔ بچی تھی، محبت سے کچھ نہ کہتا، 2 سال کی عمر کو پہنچی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اور شعبان کی 15ویں شب میں رقص و سرور کی محفل جمی تھی، اور کیا مجھے نیند آ گئی تو میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور میرے پیچھے ایک اژدہا دوڑا آ رہا ہے مجھے نگلنے کے لیے۔ میں گھبرایا، میں بھگا تو بھاگتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر بزرگ شخصیت ہے، ان کے پاس پہنچا۔ ہم نے کہا اپنی پناہ میں لیجیے، مجھے بچائیے اس سے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے بچانے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو میں کام کرو، آگے جاؤ، ہو سکتا کوئی راستہ ملے۔ آگے گیا تو وہاں آگ تھی، آگ نے کہا تم باہر جاؤ۔ پھر بھاگ کر کے میں آیا انہیں بزرگ کے پاس، اور کوئی جائے پناہ مجھ کو دکھ نہ رہی تھی۔ تو ان بزرگ نے پھر کہا میں تمہارے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں تو بہت کمزور ہوں، ضعیف ہوں، یہ اژدہا منہ پھاڑے کھڑا ہے، اتنا بھاری جانور، میں کیسے اس کا مقابلہ کر پاؤں گا؟ تمہیں کوئی راستہ؟ تو کہا راستہ ٹھیک ہے، تم آگے جاؤ، ایک پہاڑی ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے تمہارے نجات کا کوئی ذریعہ پیدا ہو جائے۔ جب پہاڑی کی طرف گیا تو وہاں یہ ہوا کہ میں دروازہ کھول لوں، ہو سکتا ہے ان کی یہاں کوئی امانت ہو۔ دروازہ کھلا، جیسے ہی میری بچی نے مجھے دیکھا، میرے پاس آئی، مجھے اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اژدہا کو ہٹا دیا، اور میری بچی نے کہا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ابھی ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے، یعنی توبہ کا وقت کبھی نہیں آیا ابا جان۔ تو ہم نے کہا بیٹے تم عربی جانتی ہو؟ کہا
اور قرآن پڑھتی ہوں؟ ہاں قرآن پڑھتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، بول سکتی ہوں۔ اچھا اچھا۔ پھر ہم نے پوچھا یہ بتاؤ یہ اژدہا کا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا اژدہا وہ تمہارے اعمال بد ہیں، وہ تمہارے اعمال بد ہے، تمہارے سیاہ کارنامے، سیاہ کرتوت ہے اور سیاہ اعمال تمہارے ہیں۔ تو کہا وہ جو بزرگ کھڑے تھے ڈنڈا لے کے، کہا وہ جو بزرگ ہے وہ تمہارے نیک اعمال ہیں، لیکن نیک اعمال تمہارے بہت کمزور ہیں، وہ تمہیں اس پکڑ سے، گرفت سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اس کے بعد سچی پکی توبہ کی اور فوراً حضرت حسن بصری کی مجلس میں گیا اور ان کے ہاتھ میں توبہ کی اور ان سے ان کے ساتھ رہنے لگا۔ تو دیکھو بچی تو 2 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی، کتنی پیاری تھی اپنے باپ کو۔ اس وقت تو لوگوں نے سوچا ہوگا میری دنیا بڑھ گئی، لیکن اس معاملے میں ان کے دماغ میں بات ڈال دی کہ میری بچی میری نجات کا ذریعہ بن گئی۔ تو اللہ کے بارے صاف ہوتا ہے کسی کا ایک بچہ، معصوم بچہ دنیا سے چلا جائے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ آگے ارشاد فرمایا ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو پہلے مسئلہ سامنے آیا، بہت دنوں سے علاج کراتے کراتے اتفاق سے کبھی استقرار ہوتا ہے، عمل ٹھہرتا ہے، بیوی امید پہ ہو جاتی ہے، لیکن مہینہ 2 مہینہ کچھ دن کے بعد پھر کچھ میڈیکل کے حساب سے یا کچھ ویسے ہی یا شیطان کی ٹھوکر سے بچہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو لوگ بہت مایوس ہوتے ہیں کہ مدت کے بعد تو امید بنی تھی وہ بھی کچھ دنوں کے بعد ضائع ہو گئی، اور بہت ہی افسردگی میں رہتے ہیں، مایوسی میں رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ لگتا ہے کہ بہت مشکل سے ہوا تو آئندہ ہو کہ نہ ہو، بہت گھٹن کی زندگی اور کرب اور تکلیف کی زندگی گزارتے ہیں، افسوس کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ بھی سن لیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اسی روایت میں آگے اللہ کے بارے ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ ان السخط لیجر امہ بسرورہ، صرف اس کو بولتے ہیں ناتمام بچہ، پیٹ میں ہو اور ضائع ہو جائے، پیٹ میں ہو ضائع ہو جائے۔ آپ کیا حساب فرماتے ہیں؟ تو ناتمام بچہ جو پیٹ میں تھا اور ضائع ہو گیا۔ ماں باپ کو بڑی امیدیں تھی، دادا کو نانا نے بڑی امیدیں تھی کہ بہت دن کے بعد جو ہے اب انشاءاللہ پھل کھلنے والا ہے اور کیا کیا پروگرام بنتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ناتمام بچہ بھی ضائع ہو جائے، لیجر امہ بسرورہ، کیوں اپنے ماں کو اپنے آوا، اور نال بولتے نال جو جڑی رہتی ہے جس کے ذریعے بچہ ماں کے پیٹ میں خوراک پاتا ہے، اپنی نال سے اپنی ماں کو جنت کی طرف گھسیٹ کر لے جائے گا۔ اذا احتسبتہ، جبکہ وہ ماں ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے، کیا کرے؟ صبر کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب مومن کو مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ثواب کے لیے سے صبر کیا تو یہ ماں کے لیے۔ دوسری روایت ہے اس میں خالی ماں کا نہیں ہے، جو بچہ ضائع ہو جائے وہ خالی ماں کا نہیں ہے۔ یہ دوسری روایت ابن ماجہ کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ اللہ کے برہم ارشاد فرماتے ہیں ان السقط لیراغم ربہ اذا ادخل ابویہ النار، والدین کو کے لیے حکم ہو گیا جہنم میں جانے کا۔ اب وہ ناتمام بچہ جو پیٹ سے ضائع ہو گیا تھا، لیراغم ربہ کا لفظ اللہ کے باہر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ناتمام بچہ اپنے رب سے تکرار کرے گا، تکرار کرے گا کہ میرے اماں ابا کو آپ جہنم میں ڈال دیا، کیوں ڈال دیا؟ میں تو ادھر ہوں، میرے ماں باپ کو ادھر ہونا چاہیے۔ بچوں کی ضد ہوتی ہے نا، بچوں کی
اس سے بھی معلوم پڑتا ہے اگر بچوں کی کوئی جائز ضد ہے اور آپ کے بس میں ہے تو آپ اس کو پوری کرو. اللہ کیا کہتے ہیں بچوں کی جائز ضد کو پوری کر رہا ہے. ڈنڈا لے کے دوڑاؤ مت. تو کیا کہے گا؟ لیرابم ربہ، اپنے رب سے تکرار کرے گا. اذا ادخل ابویہ النار، جب اللہ اس کے ماں باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا. فقال ایھا السقط المراغم ربہ، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے اپنے رب سے تکرار کرنے والا ناتمام بچہ، ادخل ابویک الجنہ، تو اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر. اب وہ کیسے لے کے جائے گا ماں باپ کو جنت میں؟ سنو ارشاد حضرت اللہ کے ترحیم، فَيَجُرُّهُمَا بِسُرُورِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ، تو ناتمام بچہ اسے ناک کے ذریعے گھسیٹ کر کے لے جائے گا اور دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا. تو بچے جو فوت ہو جاتے ہیں، ان کی عمریں کم ہوتی ہیں یا جو پیٹ سے ضائع ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خیر ہو، ہمارے لیے خیر اور بہتری کیا اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اب ایک روایت اور سنا دیتا ہوں میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے بارے ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات ولد العبد قال اللہ عز وجل، جب کسی بندے کا لڑکا مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لملائکتہ، اپنے فرشتوں سے، قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی. فیقولون نعم، تو فرشتے کہتے ہیں جی ہاں. فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگوں نے میرے بندے کے دل کا پھول، دل کا پھل چن لیا، توڑ لیا. فیقولون نعم، تو فرشتے کہتے جی ہاں. فیقول ماذا قال عبدی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ استفسار ہوتا ہے کہ ایسی گھڑی میں تم نے میرے نیک بندے کے پھل کو، دل کے پھل کو، پھول کو، جگر کے ٹکڑے کو چن لیا، توڑ لیا، اس کی روح قبض کر لی. ماذا قال العبد، تو ماذا قال عبدی، تو میرے بندے نے کیا کہا، میرے بندے نے ایسی گھڑی میں کیا کہا. یہ بات آپ حضرات خاص طور سے اپنے گھر کی خواتین کو ضرور بتائیں. زیادہ واویلا وہی کرنے لگتی ہیں، گریبان پھاڑنا اور کیا کیا کرنا، اللہ حفاظ فرمائے، نہیں جانتی ہیں، ہم بتاتے نہیں ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں فیقولون، تو فرشتے جواب دیتے ہیں حمیدک واسترجع، کہ اس بندے نے اے اللہ تیری تعریف کی، واسترجع، اور انا للہ پڑھا، اللہ کی تعریف کی کہ اللہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے. الحمدللہ علی کل حال، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ کی تعریف کیوں؟ انا للہ پڑھا. فیقول، تو اللہ کیا کہتا ہے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ. اب جو جنت میں یہ گھر بن رہا ہے اس میں تمہارے اعمال کا دخل نہیں ہے، تمہارے صبر کا دخل ہے، تمہارے انا للہ پڑھنے کا دخل ہے. تمہارا بچہ جو دنیا چلا گیا یہ اس کے طفیل ہے، اگر تم نے صبر کیا تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ. وَسَمُّوهُ بَيْتُ الْحَمْدِ، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، تعریف کا گھر، تعریف کا محل، تعریف کا مکان. کہ میرے بندے نے صبر کیا، میرے بندے نے صبر کیا اور شکر کیا، آہوداری نہیں کی، واویلا نہیں کیا، جاہلیت والی باتیں نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر سمجھتا ہے کس کو کب تک دنیا میں رکھنا ہے، کس وقت اٹھانا ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے، جانے والے کے لیے کیا بہتر ہے، جو لوگ اس کے پسماندگان ہیں ان کے لیے کیا بہتر ہے، اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے. تو ہمیں ان تمام حالات میں صبر کرنا چاہیے اور انا للہ پڑھنا چاہیے. ہلہ دنگا، شور و جگہ، واویلا، چیخ و پکار، گریبان پھاڑنا، کپڑے پھاڑنا، گلے میں مارنا، بال نوچنا، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اور ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ تمام باتیں ہم خود سنیں
اور اس کو گاٹھ باندھ کے رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہماری اپنی ماؤں بہنوں تک بھی یہ بات پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ